یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں. بٹوا وہ آیا, وہ تو بیچارہ گنتا نہیں ہے, روزانہ تھوڑی گنے گا. وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا, 100 کا نوٹ غائب ہے وہاں سے, 200 کا روپے غائب ہے, 1000 روپے غائب ہے وہاں سے. اور بعض تو پوری پوری جائیدادیں پی جاتی ہیں. مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائیداد کھا گئی, بھئی یہ تو میرا مکان ہے. وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا. تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے, میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دوں, تم رہو اس میں, جب تک زندہ ہیں رہو, اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراثت ملے گی, تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے. تو کہتی ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا, تو اس کا محبت نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلاں چیز ہے نا, سونا گولڈ, وہ میرے نام کر دو. اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں, تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ دیتے ہیں, اس سے لیتے نہیں ہیں. تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو, اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں ساری مجھے دے دو تم. یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولوی صاحب سے گلے ملنے کے لیے, یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں. تو آپ کہو گے بھائی محبت ہے تو مجھے ہدیہ دے, مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں. تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے. عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے. 2 طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی. نمبر 1, چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں, شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا. دوسرا, شوہر سے اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا. شاپنگ کر کے آئیں, اس نے جناب پیسے دے دیے, یہ لو بھائی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی, چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے. 500 روپے اس نے پکڑا دیا, جی ٹھیک ہے جی آپ خریداری کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. واپسی پہ آ کے آپ نے ڈبل بل بنا دیا, یہ بھی ناجائز ہے, کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے. اس نے بیچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے 500 رنگٹ پکڑایا آپ کو, اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لینا شروع کر دی. یہ ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں, بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشات نفسانیہ ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ اسراف ہے, تبذیر ہے. تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے نا کہ یہ خریدنی ہے, وہ خرید کے واپس آ جائیں فوراً. وہاں جا کے جو خیال ہے نا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں, کیونکہ بازار میں تو ایک دنیا ہے, اتنی چیزیں بازار میں آپ کو ملیں گی, اور وہ اتنی اٹریکشن کی چیزیں, اور وہ بھی کسٹمر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہاں باجی آپ ادھر آئیں, ہاں جی صوفی صاحب, ہاں مولوی صاحب, ہاں ڈاکٹر صاحب, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں, تو وہ جا کے شوہر کے مال کو ایسا اڑایا. پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیہ نکل رہا ہے, میں کما کے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو, پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں. تو یہ لڑائی جھگڑے یہ سارے فسادات. تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے. ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا کے خرچ کرتی ہیں, تو بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام 500 میں ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم 1000 کیوں خرچ کریں. ان کو پتہ ہوتی ہے شوہر کے پیسے ہیں, وہ بیچارہ کما کے بھیج رہا ہے, وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, یعنی اتنا ادھموا کر دیا اس کو کما کے, اس سے کموا کے ادھوا کر دیا اس کو. تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے. شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو, جتنا کھلاؤ گے ثواب پہ ثواب ملے گا. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ. اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو, لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو. معاملہ الٹا ہو رہا ہے, مرد اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے, دوستوں پہ اڑائے گا, بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا, اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں.